बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तावीज़ की शेव ये है कि आप जब इसे लिखेंगे तो इसकी तरकीब यूं होगी। ये देखें, ये ऐसे कलम पकड़ा, ये अलिफ हो गई, ये लाम हो गया, ये अब यहां से ये जो हा है ऐसे जाएगी, ऐसे। बात आप समझ रहे हैं? अब इसको पुर कैसे करना है, ये देखें, ये 786। अब जिस तरीके से मैं इसे पुर कर रहा हूं, आपको चाहिए कि आप भी इसी तरीके से करें। ये आमिलीन ने, असातिज़ा किराम ने, बड़े लोगों ने हमें जो चीज समझाई है, हम उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। ये देखें, एक मिनट में आपको वो खोल के बता रहा हूं जो उसमें। अच्छा अच्छा, ये एक और दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और ये 9। इसकी सही होने की सूरत यह है कि इसे जिस तरफ से भी आप शुमार करेंगे ये 15 ही आएगा। एक मिनट में देख रहा हूं, हो सकता है कि वो स्क्रीन आ गई हो। तो अब इस तरफ लिखना है, इधर लिखना है ये यहां लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि। अब नीचे लिखना है आपने, ये देखें, ये तो हिसाब था। अब नीचे लिखना है या बदू, या बदू। ये 3 दफा लिख दें, 3 बार लिख दें, काफी है। ये देखें जी, ये मैंने लिख के रखा हुआ था, ये मैंने हाथ से लिखा था। ये वाला जो है, ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई थी, और ये इसकी शफाफ कापी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ ये 9 जो है ना, ये मैं अब डाल देता हूं, नहीं आया किसी वजह से। अब इसके नीचे ये लिखना है या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या वाली, या मुताली, या हय्यु, या कय्यूम। ला हौला वला कुव्वता, ये अलिफ जायद है, ये बस पड़ गया। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब ये जो नक्श है ये आपका मुकम्मल हो गया। यानी जैसे जैसे ये लिखाई लिख रही है, 1 है, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, 7, 8, 9, ऐसे आपने इसी तरीके से लिखना है। आज का तावीज जिसका हमने आप लोगों से वादा किया था कि भाई हम आपको उसका तरीका बताएंगे, अब इसके हम फवाइद बताते हैं। आपने ये काम करना है कि जब आपके पास कोई ऐसा मरीज आए जिससे झटके लगते हुए, मसलन जिन्नात वाला है, बहुत सारे लोगों को झटके लगते हैं और बहुत सारे लोग जो है ना तंग होते हैं, बच्चों को दौरे पड़ते हैं, किसी के घर में खून के पानी के छट्टे आते हैं, या कहीं पे बंदिश हो गई है, और ढोर डंगर जैसे भैंस, गाय वगैरह जो माल मवेशी रखते हैं वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि वो जब उम्मीद से नहीं होते जानवर। हालांकि देखें, आजकल जितनी महंगाई है, जानवर का चारा इंसान से भी महंगा हो गया है। से हम कहते हैं गाबन नहीं होता, या नवे दूध, या यूं लगा ले कि उम्मीद से नहीं होता, उसके लिए आप ये पढ़ के दे दें। या अगली बात यह है कि जानवरों के सिलसिले में आप एक तशखीस देख लें। तशखीस ये है कि अगर किसी का जानवर कोई तंग करता है, बीमार होता है, या मर जाते हैं गाय बैल भैंस, या उनके जो बछड़े होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, ऐसा मरीज आए, उससे कहें कि अपना जो ढोर डंगर का संगल है या रस्सा है या जिससे भी वो लोग बांधते हैं वो चीज मंगा ले। अब आपने
دو طریقے سے تشخیص کرنی ہے. ایک یہ کہ آپ اس سنگل کو اسی طریقے سے سونگنا ہے ایسے. اگر اس سے میٹھی قسم کی بو آتی ہے جو ہے نا جنات کی کوئی صورت ہوگی، اور اگر اس سے پاخانے کی بو آتی ہے، بدبو آتی ہے. ایک ہوتی ہے گوبر کی اور پاخانے کی بو میں فرق ہوتا ہے. تو آپ وہ سونگ کے دیکھیں. اگر اس سے گوبر کی ہی بو آ رہی ہے تو پھر آپ مزید تسلی یہ کریں کہ اس کو ایسے زمین پر ایسے نہ بچھا دیں، ایسے دونوں طرف ایسے نشان لگا دیں. اچھے طریقے سے اسے کہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا اسے ایک سرا خود پکڑ لے، ایک اس کو کہیں کہ جو آپ کے پاس طالب آیا ہے اس سے کہیں کہ آپ اس پہ وہاں نشان لگا لیں. پھر اسے اچھی طرح سے پیمائش کر لیں. پھر جب وہ پیمائش کر لیں گے تو آپ بھی اپنی طرف ایسے نشان لگائیں. مثلا اب دیکھیں نا، پھر مجھے وائٹ بورڈ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اب یہ دیکھیں، مثلا یہ سنگل ہے، یہ آپ اس کی پیمائش کریں، آپ اس کی پیمائش کریں. یہاں بھی نشان لگا لیں، یہاں پر ایسے یہ نشان لگ گیا، یہ اس طرف یہ نشان لگ گیا، یہ اور اس طرف بھی یہاں نشان لگا لیں ایسے. اب یہ دونوں نشان لگ گئے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ سنگل لیا، ایک نشان آپ نے یہاں لگایا اور ایک یہاں لگایا. جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ، یہ آپ کا اپنا عمل ہوگا، جتنی بھی آپ فکس کر سکیں یا جتنا بھی آپ کو مناسب ہو. اگر کوئی وہمی قسم کا مریض ہے، وہ کہتا ہے لو مول صاحب نے تو کچھ کیا ہی نہیں، چھوٹی سی پھونک ماری تھی، وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا. دیکھیں، میں آپ کو کوئی قرآن و حدیث نہیں بتا رہا. ان دونوں کورسز میں، عملیات میں اور طب میں آپ کو ایک سکل دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک ہنر دے رہا ہوں جس سے آپ اپنے روزی روٹی کا بندوبست کریں گے. اس کا اسلام کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ ایک ہنر ہے. جیسے موٹر سائیکل مکینک ہوتا ہے، گاڑی کا مکینک ہوتا ہے، کوئی جہاز کا مکینک ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا اپنے کاروبار میں ماہر ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک کاروبار ہے، کاروباری ایک پوائنٹ ہے اور کاروباری ایک سمت ہے. آپ میری باتوں کو شاید علیحدہ سے سمجھیں کہ بھائی ہم نے تو ایسا نہیں سنا. لوگ تو کہتے ہیں ہم قرآن سے عملیات کرتے ہیں، ہم حدیث سے عملیات کرتے ہیں، ہم نورانی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہے، ہمارے ساتھ تو وہ ہے. یہ مول صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان کلاسز میں آپ کو یہ ثابت بھی کروں گا کہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے. یہ کاروبار ہے جو مذہبی لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں. گنڈے تعویذ، اب دیکھیں نا، پنڈت ہے وہ بھی چھوچھا کرتا ہے، یہودیوں کا ربی ہے وہ بھی چھوچھا کرتا ہے، عیسائیوں کا پادری ہے وہ بھی کرتا ہے، مسلمانوں کا مولوی ہے وہ بھی کرتا ہے، اور کوئی راہب ہے وہ بھی یہی کرتا ہے. کوئی وہاں کیا اسے بولتے ہیں، افریقہ کے جنگل میں، قبائل میں، جہاں نہ رب ہے، نہ رسول ہے، نہ تہذیب ہے، تمدن ہے، وہ اپنے کپڑوں کی جگہ پر درختوں کے پتے استعمال کرتے ہیں. وہاں بھی ان کا جو پیشوا ہوتا ہے وہ دم جھاڑے کرتا ہے. تو یہ کاروباری پوائنٹ ہے. لوگوں نے اس کو مذہب کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، مذہب ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھے. اگر آپ نہ بھی پڑھیں گے تو آپ کی قوت ارادی وہ کام کرے گی. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اول آخر. اگر درود پاک پڑھ رہے تو اچھا ہے، نہ پڑھیں تو کوئی، اگر درود پاک نہ پڑھیں تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بہرحال دیکھیں، اچھا کام ہے، اللہ برکت دے. ہمارا تو یقین ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو بھی کچھ ہمارے اعمال میں برکت ہے، ہمارے نسخہ جات میں جو بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ہمارے یقین ہے. تدبیر کا کرنا ہمارا کام ہے. اس کے بعد پھر آپ اسے پھر پھونکیں، ایسے پھونکیں،
اور پھونکنے کے بعد اسے دوبارہ سے پھر پیمائش کریں۔ حیرت انگیز طور پر میں یہ کوئی کسی کا قول نقل نہیں کر رہا، میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں۔ حیرت انگیز طور پر اگر وہ سنگل یا وہ رسا بڑھ جائے یا گھٹ جائے، بڑھ جائے تو کہتے ہیں یہ جادو ہے، کم ہو جائے تو کہتے ہیں جنات کا اثر ہے۔ کچھ لوگ الٹ بھی کہتے ہیں کہ کم ہو جائے تو جادو کا ہے، زیادہ وہ جنات کا ہے، کچھ کہتے ہیں بڑھ جائے تو جو، بہرحال اگر وہ اپنی اصلی حالت پہ نہ رہے، اس میں فرق پڑ جائے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے 3-3 انچ جو ہے نا وہ رسا یا سنگل وہ کھسک جاتا ہے، بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، جب دوبارہ ناپیں گے تو پھر وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، اب آپ نے یہی تعویذ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسے آپ لکھیں، 3 عدد تعویذ لکھیں، ایک گھر میں رکھنے کے لیے، اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، کسی کے گھر میں روڑے پتھر آتے ہیں، کنکریاں آتی ہیں، کوئی ایسی گندگی پھینکی جاتی ہے، خون کے چھٹے آتے ہیں، پانی کے چھٹے آتے ہیں، اور غیر فطری قسم کے عوامل ہوتے ہیں، یا کسی کے گھر میں کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے، یا کسی کے گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ تعویذ اس جگہ پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معاملات ختم ہو جائے۔ جب آدمی مالی طور پر، گھریلو طور پر پریشان ہوتا ہے تو وہ فزیکلی یعنی جسمانی طور پر بھی ان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو پھر آپ ایسے کریں، اسے پانی میں ڈالیں، اگر چلتا ہوا پانی کہیں سے مل جائے تو وہ بہتر ہے کھڑے پانی سے۔ یاد رکھیں جادو کے لیے جو چیز عمل سے بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے وہ چلتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی ابجد العلوم کے جو ہیں، قنوج کے رہنے والے تھے، حیدرآباد دکن وغیرہ کے، تو وہ اپنی کتاب الداء والدواء میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جادو کا مارا ہوا مریض ہو اور صبح کے وقت وہ چلتے ہوئے پانی جیسے نہر، ندی، کوئی دریا، کوئی ایسی چیز ہو، تو وہ صبح کے وقت فجر میں وہاں جا کر صرف نہا لے تو اس کا جادو پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جادو کسی بھی چیز کو منجمد کرتا ہے، اور چلتا ہوا پانی، کھلی ہوا اور یہ چیزیں جادو کے مریض کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک تعویذ وہاں رکھ دیا، ایک پینے کے لیے دے دیا۔ اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو ایک ڈھور ڈنگر جہاں پر مال مویشی بنتا ہے وہاں پر آپ ایک رکھوا دیں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس تعویذ کی برکت سے وہ چیز اسے عنایت فرما دے گی۔ اسی طریقے سے آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر گندگی آتی ہے، پانی کے چھٹے پڑتے ہیں، یا کچھ جنات جو ہے نا، جنات کی شرارت ہوتی ہے، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، پاخانہ ملتا ہے، اور تجوری میں رکھے ہوئے تالے اندر لاک اپ میں پیسے وہاں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک عمل بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ہنر کے آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ آپ 3001 تعویذ کا لیں، اور جتنا آپ زیادہ پیسہ لیں گے اتنے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بھائی یہ بند ہو رہا ہے، آج کی کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اپڈیٹ مانگ رہا ہے، وہ پھر ویڈیو جو ہے نا پوری نہیں ہوگی، تو اس میں یہ چیز ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میاں آپ مفت نہیں دیں گے، یہی تعویذ ایک ایک مریض سے آپ 3-3 ہزار روپے جو میں نے آپ سے فیس لی ہے وہ آپ لیں۔ اگر کہیں جھول نظر آتا ہے، آپ کے اندر ڈر ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی کو جنات آتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، انہیں لکھ کر گلے میں پہنا دیں، کسی کو جھٹکے لگتے ہیں آپ پانی میں گھول کر پلا دیں، کسی کا کاروبار نہیں چلتا اس کے غلے میں رکھوا دیں، اس کے جو وہ ہوتا ہے نا جس میں پیسے ڈالتے ہیں، غلہ کہتے ہیں یا تجوری کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، اس میں رکھوا دیں۔ بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہ بیچارے رات دن
आमदन भी होती है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सौदा भी बिक रहा है। जब शाम को पूरा करते हैं तो वो उनका असल रासुल माल भी पूरा नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए दे, अपनी कीमत लगाएं, एहसास कमतरी से बचें। आप ऐसा मत करें कि आप कहें कि मुझे 10 रुपए दे दे, लोग कहेंगे ये 10 रुपए की कीमत वाला है। आप कहें 10,000 लूंगा, वो एक दफा भाग जाएगा, ये तो लूट रहा है, दीन को बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन नहीं, आपने उससे कहना 10,000 है, वो जाएगा, फिर सोचेगा, वो कहेगा यार अगर 10,000 में मेरा काम होता है तो ये सस्ता है, मैं करवा लूं। उसे पता है कि जो आदमी 10,000 रुपए देगा तो 10,000 का काम करेगा, अगर 10 रुपए देगा तो 10 रुपए का काम करेगा। अपनी वैल्यू को बनाए। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं आता मत जाए, 2 दिन ग्राहक नहीं आते मत आए, उनसे कहते मियाँ मैं ये कर सकता हूं, काम ना हो मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा। ये आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि मैं जो काम करूंगा वो होगा। मैं रब का नाइब हूं और अल्लाह के काम या उसके नाइब के काम कभी नहीं रुका करते। हाँ, मसलिहत हो सकती है, अगर किसी को पैसे वापस भी करने पड़े कर दें, आपकी मार्केटिंग है, आपका एतमाद है। अगर आपने किसी से बिलफर्ज 10,000 रुपए लिए, आपने कहा कि अगर महीने में काम ना हुआ तो वो वापस ले जाएं, और काम नहीं हुआ और आपको भी महसूस हुआ कि वो आदमी सच कह रहा है, आप उसके 10,000 लौटा दें। आपको वो 10,000 लौटाना इतना मुफीद होगा, इतना फायदेमंद होगा, लोगों का एक एतमाद बिल्ट होगा, एतमाद बहाल होगा। लोग कहेंगे कि भाई काम नहीं होगा, वो पैसे भी वापस करता है। बाकी जो खाली जगह है, जो ये मुरीद शुरीद, ये औरतें, ये जो पीरी फकीरी में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, ये बाकी खाली जगह वो खुद पूर कर देंगे। देखें, अमल 3 ताकतें होती हैं, एक आमिल होता है, एक अमल होता है, एक मामूल होता है। जो आदमी घर से चल के आया, उसने आप पर यकीन किया। एक आदमी दिल्ली से हैदराबाद दक्कन जाता है, एक आदमी दक्कन से जो है ना रोहिलखंड जाता है और नेपाल तक जाता है, अफगानिस्तान तक जाता है। अब आप यकीन माने उसका कितना सख्त किस्म का एतकाद होगा कि आपको वो हजारों मील दूर आकर आपके कदमों में आया है। इससे बड़ी और क्या है। आमिल का काम यह है कि जो उसने ताकत बिल्ड की है, उसकी ताकत को आप कंज्यूम करें, उससे यकीन दिला दे कि तेरा काम हो जाएगा। आधा तो काम उसने कर दिया है, जो इतनी सब मुसाफत तय करके आ गया, थोड़ी ताकत है ये। एक आप करेंगे, फिर आपकी तवज्जो, आपका अमल और उस आने वाले की तरफ, ये 3 चीजें मिलकर ये तो आसमान में छेद कर देंगी, जमीन को फाड़ देंगी। इसमें इतनी ताकत होती है। आपको शायद मेरी बातें अब समझ में ना आए, लेकिन जब मैदान अमल में उतरेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरा ख्याल है आज इतना काफी है। ठीक है भाई, बुरा मत मनाना, आप लोग पढ़े लिखे हैं, उलमा किराम हैं या जो भी कुछ है, कल से जिनकी फीस नहीं आई वो बलाक होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।